باللہ جميعا ولا تفرقوا، جب تک کہ ان دو منزلوں سے طے کر کے ایک گروہ وہ پھر منظم ہو، پھر ان سے ایک امت وجود میں آئے۔ اور دیکھیے یہاں ایک عجیب کیفیت ہے، منکم امت، تم میں سے ایک امت۔ حالانکہ اسی سورہ آل عمران میں اس سے ذرا آگے چل کر آیت آئی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں اب تم وہ بہترین امت بن گئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ تو ایک ہے بحیثیت مجموعی مسلمانوں کا امت ہونا، جس وقت وہ آیت نازل ہوئی ہے مسلمان ایک امت تھے۔ ایک امت اس وقت ہوتی ہے جب ایک امام ہو، محمد الرسول اللہ امام تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور پوری امت ان پر مشتمل تھی، جمع امت وہ کہلاتی۔ پھر خلافت راشدہ کے دوران وہ امت تھی، اس لیے کہ خلفائے راشدین امام تھے۔ ایک امت، پوری امت جو ہے ایک امت تھی۔ لیکن یہ آیت بتا رہی ہے اس دور و زوال کے لیے ہمارے لیے، اس لیے قرآن مجید تو ابد الآباد تک کے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے۔ جب یہ امت نہیں رہے گی، اب یہ امت نہیں رہی، اب تو یہ ہجوم ہے، گروہ ہجوم مومنہ جس کو اقبال نے کہا ہے، یہ ہجوم ہے۔ امام کون ہے؟ امام تو کوئی نہیں، لیکن 60 ملک ہیں، ان کی اپنی اپنی حکومتیں، پھر ہر حکومت کے اندر نہ معلوم کتنی قومیتوں کے جھگڑے چل رہے ہیں۔ ایران ہو تو اس میں بلوچوں کی اور کردوں کی کشمکش جاری ہے، ترکی ہے تو کردوں کی کشمکش جاری ہے، پاکستان میں جو ہے 3 صوبے جس طریقے سے ایک دم کھڑے ہو گئے ہیں۔ صورتحال کیا یہ ڈرامہ دکھائے گا، کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر رہے گا، کیا صورتحال پیش آنے والی ہے، واللہ عالم۔ اللہ بچائے گا، یہ ٹھیک ہے، ہمارا بلائنڈ فیتھ ہے، اللہ پر یقین ہے کہ یہ ساری تاریخ بتا رہی ہے کہ کوئی مشیت عزوی ہے جو اس خطے کے ساتھ وابستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال دے۔ البتہ یہ کہ افراد جو ہے وہ ناکام ہو جائیں گے یا کامیاب ہو جائیں گے۔ جتنے بھی اس نسخے پر عمل کر لیا، جس کا پہلا جز ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دوسرا جز ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور تیسرا ہے ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون۔ کامیاب صرف وہ لوگ ہوں گے جو ان 2 سیڑھیوں سے چڑھ کر اس تیسری سیڑھی پر بھی آ جائیں اور ایک امت کی شکل اختیار کر لیں، ایک امام کو تسلیم کریں۔ اور وہ اگرچہ ہوگی امت ود الامہ، ایک بڑی امت ہے، ایک تھیوریٹیکل ہے، اب صرف ایک نظریاتی سی امت ہے، مسلمان امت کے نام سے ایک امت اس وقت نہیں ہے۔ علامہ اقبال جو ملی وحدت کے سب سے بڑے حدی خواہ ہیں اس صدی کے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بقات کاشغر، وہ بھی تسلیم کرنے تو مجبور ہو گئے اپنے خطبات میں کہ اس وقت کوئی ایک مسلمان امت دنیا میں موجود نہیں ہے۔ انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنز، اس وقت تو کئی بڑی تعداد میں مسلمان اقوام ہیں دنیا کے اندر، کوئی مسلم امت نہیں۔ اور بڑی پیاری بات کہی تھی کہ سرے 10 فی الوقت تو اگر ایک ان کی کامن ویلتھ آف مسلم نیشن قائم ہو جائے وہ بھی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اقبال کے ہاں یہ 2 جو متضاد چیزیں دونوں جمع ہے، ایک طرف ہائیسٹ آئیڈیالزم ہے اس کے ہاں، تصوریت پسندی، آئیڈیالزم ہائیسٹ، ایک طرف ریئلزم بھی ہے، حقیقت پسندی، زمین پر حقائق کیا ہیں ان سے بھی آدمی گریز نہ کرے اور نگاہیں نہ ہٹائے، پہچانے اور مانے اور تسلیم کرے حقائق یہ۔ ہاں ہمارا تصور وہ بلند ہے، نگاہ بلند، سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے ربط سفر گیرے کارواں کے لیے، وہ نگاہ بلند رہنی چاہیے، اگرچہ زمین کے اوپر قدم رہنا چاہیے، ہوا میں اڑنے لگیں گے تو اس سے کچھ حاصل نہیں۔ بہرحال یہ جو ایک بڑی امت ہے جو اب صرف ایک تھیوریٹیکل امت ہے، حقیقتاً موجود نہیں ہے، ان میں سے وہ امت وجود میں آئی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ایک امام کے ساتھ رشتہ بیعت استوار کر کے، اور وہ 3 کام کرے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، خیر کی دعوت دیتے رہے، نیکی کا حکم دیتے رہے اور بدی سے روکتے رہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فلاح کو پہنچنے والے صرف یہ ہوں گے۔ اس پوری امت سے فلاح کا وعدہ نہیں ہے، اس امت میں سے جو لوگ اس پروگرام کو اختیار کر دیں گے بالفعل، فلاح کا وعدہ ان سے، اولئک هم المفلحون، صرف وہ لوگ ہوں گے جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب اس میں جو ہے خاص طور پر جو میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، نہی عن المنکر کے جو 3 درجوں کا ذکر اس سے پہلے کئی مرتبہ ہوا، وہ دوسری حدیث کے حوالے سے جو بار بار بیان ہوئی ہے
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ لیکن یہ مضمون وہ حدیث سے مختصر ہے، آسان ہے، یاد بھی آسانی سے ہو جاتی ہے، یہ مشکل ہے ذرا، لیکن بہت زیادہ جامع حدیث یہ دوسری ہے۔ روایت کے اعتبار سے ہم پلہ ہیں، اس لیے کہ دونوں مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ راوی کے اعتبار سے اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فقہائے صحابہ میں سے اور کبار صحابہ میں سے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام نہیں، تو راوی ہونے کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے بہت نیچے درجے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی فی امتہ قبلی، مجھ سے پہلے اللہ نے کبھی کوئی نبی اس کی امت میں نہیں بھیجا، الا کان لہ حواریون و اصحاب، الا کان لہ من امتہ حواریون و اصحاب، مگر یہ کہ کچھ نہ کچھ حواری اور کچھ نہ کچھ صحابہ اس امت میں سے انہیں ملتے تھے، تھوڑے زیادہ۔ 12 حواری حضرت موسیٰ کے مشہور ہیں، حضرت عیسیٰ کے 12 نقیب بنائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ 12 حواری اور اصحاب اللہ نے ہر نبی کو دیے ہیں، کم زیادہ۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا رہا؟ یہ کیا کرتے تھے حواری اصحاب؟ یا خذون بسنتہ و یقتدون بامرہ، اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور ان کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ یہ ہے علی منہاج النبوہ جس کو ہم کہتے ہیں، نبوت کے نقش قدم پر چلتے رہنا۔ ثم انھا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ ناخلف لوگ کیا کرتے ہیں؟ یقولون ما لا یفعلون و یفعلون ما لا یؤمرون، وہ کہتے وہ کچھ ہیں، دعوے وہ کرتے ہیں جو کرتے نہیں، قول و عمل کا تضاد، اور کرتے وہ ہیں جس کا انہیں حکم نہیں ہوا۔ نئی نئی بدعات ایجاد ہو رہی، نئی نئی رسومات ایجاد ہو رہی، جس کا حکم ہوا وہ کرتے نہیں، جس کا حکم نہیں ہوا وہ اپنی طرف سے تصنیف کر کے بدعات کا تمار بنا کر اور اس کا انہوں نے اپنا ایک نظام بنا دیا۔ جب یہ کیفیت ہو جائے تو اب حضور فرماتے ہیں، اب یہاں لفظ آیا جہاد، اب یہاں صرف یہ کہ نہی عن المنکر نہیں بلکہ جہاد، فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جو کوئی شخص ایسے لوگوں سے جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، طاقت سے، تو وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، اور جو جہاد کرے گا زبان سے وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا دل سے، یعنی دل میں شدید نفرت رکھے گا ان سے، فہو مؤمن، تو وہ بھی مومن ہوگا۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ ان لوگوں کی مصاحبت اختیار کر لیں، دوستیاں اختیار کر لیں، ان کے سپورٹرز بن جائیں، ان کے دست و بازو بن جائیں، ریکنسائل کر لیں، خاموشی بیٹھ جائیں، لیکن دل میں نفرت نہ ہو، وہ لوگ تو پھر سمجھ لیجیے کہ دمک بھی ایمان کی ان کے اندر نہیں ہے۔ لیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اس کے بعد نہیں۔ اب یہاں جو لفظ جہاد آیا اس حدیث میں وہ بہت قابل غور ہے۔ قتال کا لفظ نہیں آیا، جہاد کا لفظ آیا۔ جہاد بالید جب ہم کہیں گے تو اس کی 2 شکلیں ہو سکتی ہے، قتال، جہاد بالسیف، جہاد بالید، اور ایک جہاد بالید کی وہ شکل ہے جس کو کہ حمید گل صاحب نے بھی کہا، پرامن، جس کو کہ ہمیشہ ہم نے بیان کیا ہے، سول ڈسوبیڈینس، گھیراؤ، پکٹنگ، لیکن پرامن، کوئی توڑ پھوڑ نہیں، لیکن یہ کہ اس نظام کے خلاف اقدام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب نہیں دیں گے، ٹیکس نہیں دیں گے، لیکن کب؟ جب کہ اس کے لیے طاقت ہو چکی، استطاعت ہو۔ یہ نہیں جیسے میں نے عرض کیا 11 آدمی ابھی ہیں اور جا کر کہیں جگہ لگا کے بیٹھ جائیں، کیا ہوگا اس سے؟ کل میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، خود آ کے بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک کہ ایک معتدل تعداد تیار نہیں کر دی، اس حد تک کہ کم سے کم 1000 کے مقابلے میں 313 تو لا سکے نا آپ۔ اس سے پہلے آپ نے اقدام نہیں کیا، آپ نے اپنی جماعت بنائی ہے، 11 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور آپ جو ہے وہ لے کے جھنڈا چل پڑے ہیں اسلام آباد کو۔ ہے بھی CSP آفیسر اور ابھی مستعفی بھی نہیں ہوئے ہیں، آفیسر بھی ہیں۔ بہرحال کو اپنی اپنی ہے، ایک نیت کے اعتبار سے شاید وہ اس کا اجر پائیں گے، لیکن یہ کہ اس کے لیے پہلے تیاری، جس کے لیے اقبال نے کہا ہے وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ،
پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا ہو. وہ جماعت ایک ہونی چاہیے، منظم جماعت ہو. وہ لوگ بھی وہ ہوں جو تقویٰ اور اسلام اور فرما برداری کی منزل سے گزر کر آ گئے، جن کو یکجان کر دیا ہو، قرآن مجید فراز کر دیا ہو ان سب کے اندر، اور اس کی بنا پر ان میں ہم آہنگی ہو، اور پھر وہ کسی ایک شخص سے عہد بیعت استوار کر کے میدان میں آئے. تعداد اتنی ہو کہ پھر یہ کہ واقعتاً وہ کوئی نتیجہ نکال کے دکھا سکے، جیلوں کو بھر سکے، جانے دے سکے، اپنی جانے دینے کے لیے تیار رہے. شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ قسمت پیش آئے. یہ بھی اقبال نے کہا ہے کہ وہ صداقت کے لیے جسم میں مرنے کی طرف پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. اکبر الہ آبادی نے ذرا تھوڑے سے مزاحیہ انداز میں یہ بات کہی ہے. لاکھ دنیا پر بڑے زور کی مارو زاہد، یعنی زاہد ہے کوئی صوفی ہے کر کے دنیا کر کے بیٹھ گیا، ہاں ٹھیک ہے بڑی زور کی لات مارو تم، لیکن بیٹھ کے کر لو ذرا، زور تو کچھ ران میں ہو، پہلے تیاری تو کچھ کر لو. لات مارو بھی کوئی نتیجہ نہ نکلے، اور اگر وہ بھربھوری ریت کا گولا بنا کر پھینک دیا تو شیشہ کھڑا رہے گا اور وہ ریت بکھر جائے گی. پہلے وہ بھٹیوں کے اندر گزر کر وہ ریت جو ہے وہ بھٹیوں میں تپ کر وہ ایک اینٹ بن چکی ہے. جب خشت بنے تب کام چلے، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. اس جماعت کا بنانا یہ ہے ہرکولین ٹاسک. یہ ہم نہیں کریں گے سیمیناروں سے تو کچھ نہیں ہوگا. بہرحال اپنا ایک فرض ادا کرنا، اپنی ایک رائے دے دینا، الدین والنصیحہ، اس میں یہ کہ یہ ائمۃ المسلمین وعامتہم کرتے رہیں. لیکن یہ ہمارا صرف ایک یوں سمجھیے کہ ایک سائڈ کا پروگرام ہے، یہ ہمارا مین پروگرام نہیں. مین پروگرام ہے ایک ایسی جماعت کی تیاری. لیکن وہ جماعت ہجوم مومنہ نہیں چاہیے، وہ چاہیے کہ جو اپنی ذات پر اپنے گھر میں اللہ کے دین کو نافذ کر چکے، اور پھر یہ کہ تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. پھر یہ کہ اگر ضرورت پڑے اور حالات اس کا سازگار ہو تو قتال بھی ہو سکتا ہے، حرام نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کا فتویٰ اس میں میرے نزدیک درست ہے بالکل. لیکن یہ کہ اس کا بدل ہے آج کی دنیا میں موجود پیسفل ایجوکیشن، جو کہ سول ڈسوبیڈینس تک پہنچ جائے. اس سے انشاءاللہ تعالی جو ہے انقلاب آئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.